یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ آقا علیہ السلام کو امام عالی مقام سے کتنا پیار تھا، کچھ وہ حضرت باتیں بتائیں نا ذرا دل اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب گلیوں میں بھی چلا کرتے تھے نا تو آپ کندھوں پہ اٹھا کے چلا کرتے تھے. یہ محبت کی علامت ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم جب چلتے ہیں نا جی، ہمارے ساتھ یہ جتنی محبت والے لوگ ہوتے ہیں، بس اوقات ہمارے ہاتھ میں کوئی کتاب بھی ہو نا تو کہتے ہیں حضرت آپ ہمیں دے دیں. یعنی یہ ساتھ نبی پاک علیہ السلام جب چلتے تھے تو کیا ساتھ صحابہ کرام نہیں ہوتے تھے؟ انہوں نے کیا کبھی نہیں کہا ہوگا کہ حضور آپ نے اٹھایا یہ بچہ ہمیں دے دے؟ حضور نے کتنی محبت سے کہا ہوگا نہیں یہ مجھے ہی دے، یہ میرے پاس ہی رہے. یہ ایک نقطہ ہے عالم تخیل کا، لیکن اس کا مجھے جواب چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے پیار نہیں ہے تو مجھے جواب چاہیے نا. اس کا کیا جواب ہے؟ جی ہو ہی نہیں سکتا صحابہ کرام نے یہ تقاضا نہ کیا ہو کہ حضور ہمیں عطا فرما دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن نبی پاک اگر اپنے کندھوں پر ہی اٹھاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن میں یہاں پر ایک اور بات بھی کہہ دوں نا، اب آپ نے پیار کی بات کہی ہے تو ذرا ہم اس بات کو بام عروج کی طرف تو لے کے جائیں نا. ویسے تو ان کا ذکر ہے، ہماری ہر بات اب خود ہی عروج کو پہنچ جاتی ہے. کیا بات. اچھا یہ جو کندھوں پر بھی اٹھانا تھا نا، یہ پیار تو تھا ہی تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام کی جو تربیت والی کلاسیں تھی نا، یہ ان کے سبق تھے جو حضور پڑھا رہے تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ بڑی میں خاص بات اور بڑی سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. دیکھیے حضرت شاہ صاحب کی میں توجہ چاہ لیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو حضرت علی آپ کے کندھوں پہ آئے نا. وہ واقعہ بہت لمبا ہے. جی جی. تو حضرت علی المرتضیٰ نے کیا کہا تھا؟ شیخ محقق نے جو لکھا ہے مدارج کے اندر کیا لکھا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں مفہوماً کہہ رہا ہوں، عرش تک میرا ہاتھ پہنچ سکتا ہے. سمجھ آئی نا؟ اجازت ہو تو پایا پکڑوں. یہ مختلف زاویے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور بالکل یہ مفہوم موجود ہے. یعنی ان کندھوں پہ حضرت علی آئیں تو اتنی بلندی ہے. تو مجھے بتاؤ جب حسین آئے ہوں گے تو کتنی بلندی ہوگی؟ بتائیے. آپ کو بھی یہ بلندی ہے. یہ آپ کا وہ منصب ہے جو محبوب کریم علیہ السلام ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جناب میرے کندھوں پہ بیٹھے ہیں. تو پھر حسین کو کوئی عام نہیں سمجھنا آپ نے. یہ اس طرح. اچھا ایک زاویہ یہ ہے کہ آپ کی یہ بلندی کی طرف اشارہ ہے، آپ کے علم کی طرف اشارہ ہے. اور دوسری بات بھی ہے، جب چھوٹا بچہ کندھوں پہ بیٹھتا ہے نا تو حافظ صاحب، حضرت شاہ صاحب، جو میں نے دیکھا ہے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے ٹوک دیجئے تاکہ میں گفتگو کا رخ بدل دوں. اگر صحیح ہے تو پھر سمجھیے. جب بچہ کندھوں پہ بیٹھتا ہے نا تو وہ ہاتھ چھوڑ کے نہیں بیٹھتا، وہ سر کو پکڑ کے بیٹھتا ہے. اور جو اٹھانے والا ہوتا ہے، اٹھانے والا وہ ٹانگیں پکڑ لیتا ہے. بالکل ایسا کیونکہ بچہ اس کو وہ بالکل نظر انداز نہیں کرتا کہ میں نے نہیں پکڑنا بس بیٹھا تو نہیں، وہ ٹانگیں پکڑ لیتا تاکہ یہ محفوظ رہے، یہ گرے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو حسین کا گرنا پسند نہیں ہے، نہیں پسند ہے گرنا. تو جن یزیدیوں نے، ظالموں نے کربلا میں گرایا ہو گیا، حضور کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی. ایک نقطہ یہ سمجھو. اور دوسری بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جب میرے لجپال حسین بیٹھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بچہ سر تو پکڑتا ہے. اور میرے نبی تو امامہ شریف رکھتے ہیں، تو امام علی مقام نے امامہ شریف ہی پکڑا ہوگا نا، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کی مبارک ٹانگوں کو پکڑا ہوگا. اب یہ محض ایک واقعہ نہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نانا اور نواسا ایک دوسرے سے عہد کر رہے ہیں. یہ کوئی عالم روحانیت کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. آپ کہیں گے مولانا وہ کیا بات ہو رہی ہے؟ جو مجھے سمجھ آتی ہے نا، وہ بات شاید یہ ہو رہی تھی کہ امام علی مقام امامہ شریف پکڑ کے بتا رہے تھے، نانا جان اس کو کبھی جھکنے نہیں دوں گا، اس کو داغدار نہیں ہونے دوں گا. تو میرے حبیب ٹانگیں پکڑ کے بتا رہے تھے کہ ہم بھی تجھے پھر ڈولنے نہیں دیں گے. آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کے جو قدمین شریفین ہیں یہ کبھی کانپ نہیں سکتے ہیں، چونکہ سہارا جو ہم نے عطا فرمایا. یہ نانا نواسا کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی شان و عظمت کا پہلو تو ہے ہی ہے. یہ نانے نواسے کی کوئی آپس میں بات بھی ہو رہی ہے جس کو نبی پاک علیہ السلام بیان کریں. اور آپ سے محبت کا انداز ایسا ہے، آپ فرماتے ہیں فاطمہ میرے اس بیٹے کو رونے نہ دیا کرو. کیوں؟ فرمایا انا بکاءہ یؤذینی، جب یہ روتا ہے نا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے.